سب زبان بول رہی ہے جیسے علی کا لہجہ مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے جھومے نہ اذان بول رہی میں مارے عرض کرب بلا میں حسین ہوں نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب بلا میں حسین ہوں اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت وزیر و نبی عالی مرتبہ لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں میں حسین میں مارے عرض کرب بلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے عرض کرب بلا میں حسین ہوں یہ شعر دیکھیے گا چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں
سبحان اللہ، کیا کہنا، زندہ باد. میں حسین جو چاہوں جس کو کر دوں عطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے ایسے کرب و بلا، میں حسین ہوں. تو ماتمی ہے میرا، مجھے بھی ہے یہ خبر، لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر، پھر بخش دوں گا تیری خطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے جس کی قضا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. بطور خاص فرمائیں کہ خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ، ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ، ہر ابتدا سے قلب ہے ہر انتہا کے بعد. ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ، ہر ابتدا سے قلب ہے ہر انتہا کے بعد. تو ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. تو بعد حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. چکا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو چکا ہے کربلا کے بعد. درود بھیجیے محمد والے محمد. زینب اصول دی کی طرح رسول ہیں، نانا کے شہر میں ہیں تو بالکل رسول ہیں. زینب اصول دی کی طرح باوصول ہیں، نانا کے شہر میں ہیں تو بالکل رسول ہیں. بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول ہیں، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول ہیں. دربار میں علی کا مجسم نزول ہے. زینب اصول دی کی طرح باوصول ہیں، نانا کے شہر میں ہیں تو بالکل رسول ہے. بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول ہے، دربار میں علی کا مجسم نزول ہے. تو زینب کہیں حسین کہیں پا حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. درود بھیجیے محمد والے محمد. راستہ میں بھی حیدری دربار کا، لوگ کھجور کھانے میں جٹے ہیں. درود بھیجیے محمد والے. تو کھجور کھانا اور ہے، عظمت حضور اور ہے. حضور کی عظمت کو سمجھنا ہے یا علی کے ولایت کو سمجھنا ہے تو بخاری میں نہ تلاش کرو، بلکہ قرآن میں غور و فکر کرو. نہج بلاغہ میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر میری خلافت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. اور اللہ نے مجھے چوتھا خلیفہ بنایا، پانچواں نہ جانے کس نے بنایا، لیکن قرآن نے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، دوسرا خلیفہ ہارون کو بنایا، تیسرا خلیفہ داؤد کو بنایا، چوتھا خلیفہ علی کو بنایا. ہم علی کو چوتھا ہی مانتے لیکن قرآن کی روشنی میں. درود بھیجے محمد والے. یہ بخاری میں نہیں ملے گی، بخاری میں ان کی خلافت ملے گی جنہیں بنایا گیا ہو. لوگ
لوگوں نے بنایا ہوگا. آج بھی خلیفہ بنتے ہیں, کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ کے بیعت کر دیتے ہیں, جاؤ ولی بن گئے, خلیفہ بن گئے. خلافت تو قرآن کے حوالے سے ہے, اور یہ چاروں خلیفاؤں کے سلسلے میں آیت قرآنی ثبوت پیش کر رہی ہے. تو قرآن پڑھنا اور ہے, حافظ قرآن بننا اور ہے, معرفت قرآن اور ہے, قرآن سے علی کی ولایت کو سمجھنا اور ہے. قرآن رات میں نازل ہوا, کتنے حافظ قرآن بن گئے. قرآن دن میں نہیں نازل ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا جو لاکھوں راتوں سے افضل ہے. تو پتہ ہے اتنا قرآن رات میں نازل ہوا, حافظ قرآن بن گئے. علی کے ولایت کا اعلان دن میں ہوا, غدیر کے میدان میں ہوا. اتنے صحابہ کرام کے موجود, لیکن کسی کو نہ تھا معرفت حسین, کسی کو نہیں تھا معرفت حیدر کرار, کسی کو نہیں تھا معرفت سرکار. عزیزان محترم, قرآن پڑھنا چاہیے. اس ماہ رمضان مبارک میں اس کا پڑھنا بہت ثواب ہے. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے, قرآن کی آیتوں کو سنے, قرآن کی آیتوں پہ نظر کرے. قرآن سننا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے, آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور جہاں قرآن نہ ہوا, ذکر علی ہی قرآن ہے. درود بھیجے محمد والے. مکمل آئین اسلام بے ذات حیدر کرار میں سمٹی ہوئی ہے. عزیزان محترم, اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہہ رہا کہ ہمارے نزدیک ہمارا پسندیدہ دین اسلام. تو دین اسلام کوئی مذہب نہیں ہے, ملا دینی کا نام نہیں ہے دین اسلام. تختہ پلٹ دینے کا نام اسلام نہیں ہے. منصب خلافت پہ بیٹھ جانے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں سلامتی کو, اور دین کہتے ہیں راستے کو. جو راستہ اللہ تک پہنچا دے وہی اسلام. دعویٰ سب کرتے ہیں, لیکن پہنچانے والی شخصیتوں کا نام ہے پنجت نیپا. اس پہ ابو طلاب ادا کر رہے ہیں لوگ. کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں. تو اسلام کیا ہے؟ امن کا پیغام دیتا ہے, شانتی کا پیغام دیتا ہے, اخلاق کا پیغام دیتا ہے, کردار کو سنوارنے کا پیغام دیتا ہے, نجاست سے دور رہنے کا پیغام دیتا ہے, جھوٹوں سے دور رہنے کا پیغام دیتا ہے. لیکن آج جھوٹوں کو لوگ سچا بنا رہے ہیں. درود بھیجے محمد والے لگے ہیں. اللہ نے القاب علی کو بخشے, کچھ لوگ ہیں جو نام چرانے میں لگے. دن رات ہم کیا کرتے ہیں ان کے لعنت, زہرا کے قاتلوں کو جو بچانے میں لگے. درود بھیجے محمد حق پرستی کا نام ہے, بزرگان دین سے محبت کا نام ہے. بہت سے بزرگان دین ہیں, آپ جنہیں سمجھ رہے وہ بھی ہیں, لیکن جس کی وضاحت رسول نے کی ہے وہی سچے ہیں. عزیزان محترم, ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے. اسلام
مرنے مٹنے کا نام نہیں ہے، اسلام اخلاق پسندی کا نام ہے۔ ہمارے حضور نے جو اخلاق کا اخلاق پیش کیا وہی آئین اسلام بن گیا۔ حسین نے جو صبر کیا وہ صبر اسلام بن گیا۔ علی نے جو شجاعت کا مظاہرہ کیا وہ شجاعت اسلام بن گیا۔ حسن کا دسترخوان جو سجایا وہ اسلام کا دسترخوان بن گیا۔ فاطمہ نے جو عبادت کی وہ رضائے الہی بن گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تک رسائی کرنے والے آئین کا نام ہے اسلام۔ جو اپنے بندے کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا پوری ذمہ داری لے لے وہی صراط مستقیم۔ قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ جو چل رہے ہیں وہی دعا کرتے ہیں، اور جنہیں معلوم ہی نہیں سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، تو وہ پیغمبر کی حدیث سے غور کرے۔ پیغمبر نے کہا دلیل و الحق الحق و مع علی، حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جو مقابلے میں آ جائے وہ ناحق ہے۔ درود بھیجے محمد جلا لیا جائے، غم حسین کو دل میں بسا لیا جائے۔ ہمارے پاس بھی خاک شفا ہے تھوڑی سی، چلو یہی کہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ عشق و محبت جلا لیا جائے، غم حسین کو دل میں بسا لیا جائے۔ ہمارے پاس بھی خاک شفا ہے تھوڑی سی، چلو یہی کہیں کعبہ بنا لیا جائے۔ اے کربلا کی دھرتی پہ ابھی سجدہ کرنے والے حسین بادشاہ، آپ پہ عرض و سلام کہ آپ نے جس دھرتی پہ سجدہ کیا وہ خاک شفا بن گئی، اور ایسا سجدہ کیا کہ تاریخ کے روشنی میں کوئی ایسا ساجد نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اور ہے، اور زمین کربلا کی زمین کو خرید کر سجدہ کرنا اور ہے۔ آج دنیا حسین کے سجدے کو اہمیت دیتی ہے، لوگ ادھر ادھر سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن حسین نے نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا، بلکہ کربلا کی دھرتی خرید کر کیا، اور ان کے سجدے کے اثر سے کربلا کی بنجر زمین خاک شفا بن گئی۔ اور آج دنیا کے لوگ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں اس خاک کربلا پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ حسین نے کون سا آخری سجدہ کیا جس کی ایک ماشا مٹی میں اتنا اثر ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑے بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کہ حسین کے اس خاک شفا کے سامنے ساری دوائیں بے اثر ہیں۔ ایک خاک شفا، ایک ماشے کے برابر اگر دنیا کی مہلک سے مہلک بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں تو یقین مانیے میرا عقیدہ ہے ایک ماشا خاک شفا سے اس کا تمام مرض دور ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سب مل گیا، حسین کا بیعت نہیں ہے۔ تو حسین نے بیعت نہ کر کے آئین قرآن پر احسان کیا اور یہ بتا دیا کہ سلسلے بیعت حسینی رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ سلسلے بیعت یزیدی رواج کا نام ہے۔ حسین نے بیعت سے انکار کر کے دنیا کے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا ظلم کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے لیکن دامن صبر ہاتھ میں نہ جانے پائے۔
امام حسین نے کربلا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا صبر کیا کہ آیتیں قرآنی کے مصداق بن گئے. ان اللہ مع الصابرین. ارے حسین کا شمار اللہ کے ان نیک بندوں میں ہونے لگا جو صابرین کے مسیحا بن گئے. صبر کسے کہتے ہیں؟ دنیا ظلم کرتی رہے، ستاتی رہے، ایذا دیتی رہے، لیکن صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا. آج دنیا میں کتنی خرافتیں ہم مسلمان بھائیوں کے لیے اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ان کا مقابلہ کرو، بلکہ ان کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو. اس لیے کہ ایک حسین تھے، 9 لاکھ یزیدی فوج تھی، لیکن حسین نے کسی نے اسے نہیں کہا کہ جاؤ ان کا مقابلہ جنگ کر کے کرو، بلکہ حسین نے کہا صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین. تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی کا نام ہے صبر، اور یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملا. صبر کے معنی کیا ہے؟ سہنشیلتا کی حد کو پار کر جانے کا نام ہے صبر. سہنشیلتا کی حد کو پار کر جانے کا نام ہے صبر. اور کربلا میں حسین نے یہی پیغام دیا ہے. آج ہمارے دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ میڈیا کی غلط باتوں کا احساس نہ کرے، بلکہ جو ہمارے اسلام نے بتایا ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، جس نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ کم سے کم اس کا سجدہ ادا کریں. لیکن ساجدین کی فہرست کو مرتب کیا جائے تو سارے نبیوں کا سجدہ ایک طرف، سارے ولیوں کا سجدہ ایک طرف، سارے اماموں کا سجدہ ایک طرف، سارے بزرگان دین کا سجدہ ایک طرف، سارے حافظوں کا سجدہ ایک طرف، سارے قاریوں کا سجدہ ایک طرف، سارے مفتیوں کا سجدہ ایک طرف، حسین کا سجدہ ایک طرف. ایسا سجدہ کیا کہ سجدہ کیا زمین پہ، ضیا آسماں پہ ہے. عزیزان محترم، تمام مصیبتیں صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ امام حسین کو، فرزند رسول کو، فرزند فاطمہ کو، علی کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں دشمنان اسلام نے گھیر لیا. خنجر کو کن کیا جا رہا ہے، گلوئے مبارک پہ جلایا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب جسم نازنی سے سر حسین جدا ہو گیا. جدا ہونے کے بعد نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. نو کے نیزہ پہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے. زمانہ حیرت میں، سر کٹا حسین کا، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت آ رہی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ارے کائنات عالم میں ایک آواز گونجی، قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، قَدْ ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا. ابن زہرا 3 دن پیاسا رہا، بیعت نہ کی، زیر خنجر رکھ دیا، سوکھا گلا، بیعت نہ کی. کربلا خاموش ہے، ہائے زینب رو رہی ہے. کربلا خاموش ہے، جل گئے ہیں سارے خیمے، جل گئے ہیں سارے خیمے، القمہ خاموش ہے. کربلا خاموش ہے، جل گئے ہیں سارے خیمے، جل گئے ہیں سارے خیمے، القمہ خاموش ہے. ہائے زینب رو رہی ہے،
کربلا خاموش ہے، ہائے زینب رو رہی ہے، کربلا خاموش ہے۔ چھن گئی سر سے ردائیں، چھن گئی سر سے ہے چادر، کیا کرے بنت علی۔ چھن گئی سر سے ہے چادر، کیا کرے بنت علی۔ اس طرف دریا کنارے، اس طرف دریا کنارے، باوفا خاموش ہے، ہائے زینب رو رہی ہے، کربلا خاموش ہے، ہائے زینب رو رہی ہے، کربلا خاموش ہے۔ آ گئی شام غریبا، ہو گئے قیدی حرم، آ گئی شام غریبا، ہو گئے قیدی حرم۔ آبلے پاؤں کے روئے، آبلے پاؤں کے روئے، راستہ خاموش ہے، ہائے زینب رو کے بغیر، خاک برچھی اکبرے، بلبل قبا خاموش ہے، ہائے زینب رو کربلا خاموش ہے، ہائے زینب رو کربلا جنگل میں کماں دیتی تھی یہ صدا، آئے حسین ہے جان مصطفیٰ، ہے جان فاطمہ، ہے جان مرتضیٰ، آئے حسین آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین۔ آجا تجھے میں اپنی آغوش میں سلا لوں، جو کی